اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہ السلام۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع دنیا میں شیطان کا گھر کہاں ہے اور اس کی خوراک کیا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ شیطان رہتا کہاں ہے، شیطان کا گھر کون سا ہے اور شیطان کھاتا کیا ہے، شیطان کی روز مرہ کی خوراک کیا ہے۔ سامعین محترم، صحیح اور معتبر حدیثوں میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوری کائنات عالم میں پہلا غنا کرنے والا شیطان تھا۔ پوری کائنات عالم میں جس نے سب سے پہلے گنگنایا تھا، گانا گایا تھا، سانگ گایا تھا، وہ شیطان تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت سے کھا لیا اور شیطان مردود پایا گیا۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے آدم، اس درخت کے پاس نہ جانا، حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس چلے گئے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت سے کھا لیا اور شیطان مردود پا گیا، شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مردود قرار دے دیا، تو بارگاہ خداوندی میں یہ شیطان عرض کرتا ہے، الہی تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، اپنی بارگاہ سے تو نے مجھے نکال دیا، اب میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے، میرے لیے ایک گھر کو مقرر فرما دیجیے۔ شیطان اس خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے جس خداوند قدوس کی بارگاہ میں رہتے ہوئے شیطان نے اللہ کے نبی کو ورگلایا تھا۔ سامعین محترم، ارشاد خداوند ہوا کہ اے شیطان، بازار تیرا گھر ہے۔ شیطان نے پھر عرض کیا، الہی پالنے والے، میری خوراک کیا ہے؟ خطاب ہوا، ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تمہارا کھانا ہے۔ سامعین محترم، ہم مسلمان بازاروں میں، چوکوں میں، شہروں میں بڑے شوق و ذوق کے ساتھ جاتے ہیں اور لطف اندوز ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو کہا کہ تمہارا گھر بازار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی بازار ہیں جہاں بے حیائی ہوتی ہے، جہاں پردے کی حفاظت نہیں کی جاتی، وہ شیطان کا گھر ہے۔ اور خوراک کے حوالے سے جب شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ میری خوراک کیا ہے، تو خداوند متعال کا ارشاد ہوا کہ ہر وہ چیز جس پر تم میرا نام نہ لیا جائے وہ تمہاری خوراک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں ہم مسلمان، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے، اس کے رسول کو محمد رسول اللہ ماننے والے، جس بھی چیز پر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، وہ شیطان کی غذا ہوتی ہے، شیطان کی خوراک ہوتی ہے، شیطان کا کھانا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے ہر چیز سے پہلے، ہر چیز کھانے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے،
تاکہ وہ شیطان کی غذا نہ بنے، شیطان کی خوراک نہ بنے، اور اس میں اللہ کے نام کی برکت بھی شامل ہو جائے۔ اور سامعین محترم، شیطان عرض کرتا ہے کہ مجھے پینے کے لیے پانی بھی چاہیے ہوگا۔ ارشاد حق ہوا، ہر مست کرنے والی چیز تیرا پانی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے جو انسان کو مست کر دیتی ہے وہ شیطان کا پانی ہے۔ چاہے کوئی بھی چیز ہو، ہر وہ بندہ جو یہ چیز گنگنا رہا ہوتا ہے، گلے میں گھما رہا ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو مست کر دیتی ہے وہ شیطان کا پانی ہے۔ ساز و موسیقی کی آوازیں شیطان کا پانی ہے، شیطان کی خوراک ہے۔ پھر شیطان عرض کرتا ہے میرا شکار کون ہے؟ خطاب ہوا عورتیں تیرا شکار ہیں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں جو بھی ساز و موسیقی سنتا ہے اس نے شیطان کو لبیک کہا۔ سامعین محترم، ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے، ایک فقرہ، ایک جملہ مشہور ہے کہ یہ جو غنا ہے، یہ جو موسیقی ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، ائمہ معصومین کو مانتے ہیں۔ ہم مسلمان، ہم مومن ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جو غنا ہے، یہ جو موسیقی ہے، روح کی غذا ہے، بجائے اس کے کہ ہم مسلمان یہ کہیں کہ قرآن کریم روح کی غذا ہے، قرآن کریم ہمارا سب کچھ ہے۔ نہیں، یہی کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ سامعین محترم، جو بھی بندہ موسیقی یا غنا کو سنتا ہے وہ شیطان کو لبیک کہتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ائمہ معصومین کو لبیک کہنا چاہیے، ہمیں رسول خدا 1,24,000 انبیاء کو لبیک کہنا چاہیے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کو لبیک کہنا چاہیے۔ نہیں، اس کے برعکس ہم مسلمان ہو کر، مومن ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، رسول کی نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور آل محمد کی ولایت کا بھی اقرار دل میں رکھتے ہوئے پھر بھی ہم اس موسیقی اور اس غنا میں، شیطان کی جال میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم شیطان کو لبیک کہتے ہیں۔ شیطان کو تو راضی کر لیتے ہیں لیکن ہم رحمان کو راضی نہیں کرتے۔ سامعین محترم، سوچنے کا مقام ہے ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے انسان، تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دور کر دیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں تمہارے رب سے دور کر دیا ہے؟ میں تمہارا رب تمہیں بار بار پکارتا ہوں، تم جواب نہیں دیتے۔ اللہ کہتا ہے ایک دفعہ مجھے پکارو تو میں تمہیں 10 دفعہ جواب دوں گا۔ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی وہ جو رسی ہوتی ہے اس کو بھی ڈھیلا کرتا رہتا ہے، کہیں کہ میرا بندہ توبہ کر لے اور راہ راست پر آ جائے اور میری بارگاہ میں آ کر سچی توبہ کر لے۔ سامعین محترم، ہم دنیا داری میں اتنا دھس چکے ہیں، ہمارے دل اتنا سیاہ ہو چکے ہیں، نماز کی فرصت نہیں ہے، قرآن کریم کی فرصت نہیں ہے، گھروں میں قرآن کریم پڑے ہوئے ہیں، ہم نے گھر میں الماری میں سجا کے رکھ دیا ہے قرآن کریم کو، گو کہ قرآن کریم کا رکھنا گھر میں خیر و برکت کی علامت ہے، لیکن جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اس گھر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ملائکہ اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار، اے پالنے والے، ہمیں اجازت عطا فرما، ہم جائیں زمین پر، اس گھر میں جا کے اس گھر کی زیارت کریں جس میں تیری کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور ایک روایت عرض کرتا چلوں کہ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ گھر اہل آسمان میں ایسے روشن بن جاتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے چاند روشنی دے رہا ہو۔
سامعین محترم، انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا محب نہیں ہے جو ہر رات اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ میں نے سارا دن کون سا گناہ کیا ہے، اس کی رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے۔ کیا پتہ کہ وہ آخری رات ہو۔ اگر انسان نے محاسبہ کیا ہے اپنے نفس کا، حساب و کتاب کرنا چاہیے، آیا دن میں نے کتنے گناہ انجام دیے ہیں۔ اگر گناہ زیادہ ہو جائیں تو توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان نے نیکیاں زیادہ انجام دی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے کہ اس نے اتنی توفیق عطا فرمائی، اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائی کہ میں اتنا نیکیاں کر سکتا ہوں۔ اور سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی 70 ماؤں سے بھی زیادہ انسان کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، ایک ماں کی محبت آپ لوگ بخوبی واقف جانتے ہیں کہ ایک ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ جس طرح ایک مثال مشہور ہے کہ ایک لڑکی نے لڑکے سے کہا کہ جاؤ، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو، پہلے جاؤ اپنی ماں کا کلیجہ لے کر آؤ۔ وہ لڑکا نوجوان تھا، لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا، بھاگ کے گیا، ماں سے کہا، عرض کی ماں، وہ لڑکی جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ آپ کا جگر مانگتی ہے۔ سامعین محترم، ماں نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو اپنا جگر تھمایا۔ سامعین محترم، جملہ سنیے گا کہ وہ بھاگتا بھاگتا جب جا رہا تھا، راستے میں اس کا پاؤں اڑا کہ وہ بندہ نیچے گر گیا۔ بندے کا نیچے گرنا تھا کہ اسی جگر سے آواز آئی، سنبھل کر میرا بیٹا۔ سامعین محترم، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ماں کی محبت لازوال محبت ہے، ایک ماں کی محبت ہے، اور کئی مثالیں دی جاتی ہیں اسی ماں کی محبت پر، لیکن وہ خالق لم یزل، وہ خالق حقیقی، وہی سب کچھ خلق کرنے والا ہے۔ وہ جس طرح ایک مشہور حکیم کا قول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، پھر بھی ہم ناشکری کے اوپر ناشکری کرتے جا رہے ہیں۔ دل و دماغ ہے کہ ناشکری میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ سامعین محترم، دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمیں شر شیطان سے امان عطا فرمائے، ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مومن بیمار ہیں اللہ آل محمد کے صدقے انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو مومن تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے، جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں مالک ان کو کروٹ کرو جنت نصیب فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا قیم آل محمد۔